بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 154، 155، 154، 155۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لا برز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ۔ پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت یعنی غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا، صرف اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ عہد جاہلیت کی بدگمانی کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مار جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ آپ فرمائیے اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا سینوں کے رازوں کا۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھیلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ تفسیر۔ ثم انزل علیکم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اس رنج و غم کے عالم میں اپنے بندوں پر کیا، یعنی ان پر اونگ طاری کر دی حالانکہ دشمن ان کے سامنے ہے۔ ان حالات میں اونگ کا طاری ہونا امن کی علامت ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں واقع بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، سورہ انفال۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن بصورت اونگ نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کے فعل سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احد کے دن مجھے اس زور سے نیند آنے لگی کہ میری تلوار کئی بار ہاتھ سے چھوٹ کر گری، میں اسے ہر بار اٹھا لیتا۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تمام مجاہدین کی گردنیں نیند کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں، اس کے برعکس منافقین کے گروہ کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ لوگ انتہائی بزدل اور خوفزدہ تھے، اس لیے اہل حق کو چھوڑ گئے۔ قتادہ کا قول ہے کہ اہل ایمان و یقین اللہ کی راہ ثابت قدم رہنے والے اور اس پر کامل بھروسہ کرنے والوں کو یہ یقین تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کرے گا اور اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اس لیے ان پر تو اونگ جاری ہو گئی، لیکن اس کے برعکس دوسرے گروہ پر اضطراب و پریشانی اور خوف کی وجہ سے اونگ طاری نہ ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بدگمانیاں کرنے لگے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، سورہ فتح۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ پیغمبر اور مومنین اپنے اہل خانہ کی طرف ہرگز نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ مشرکین اہل اسلام پر غالب آ جائیں گے اور اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اہل نفاق اور اہل شک کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ کے بارے میں قسم قسم کی بدگمانیوں کا اظہار کرنے لگ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ وہ اس حالت میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول انہیں فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں اس طرح قتل نہ ہوتے۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا،
جب خوف سخت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نیند طاری کر دی، اس نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگنے لگی۔ میں نے اس حالت میں معتب بن قشیر کے یہ الفاظ سنے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لو کنتم فی بیوتکم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جس کو اس نے تم پر نافذ کر دیا ہے، اور یہ اس کا وہ حکم ہے جس سے کوئی مضر نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میں سے اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے اور مومن و منافق میں فرق واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، جب دونوں لشکر برسرے پیکار تھے، انہیں شیطان نے کسی عمل کے سبب پھسلا دیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ نیکی کا ثواب اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری نیکی کی توفیق بخشی جاتی ہے، اور بدی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد دوسری بدی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں سرزد ہونے والی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مومنین کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض سے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں میرا پیغام پہنچا دو کہ میں غزوہ احد میں فرار نہیں ہوا تھا، اور نہ غزوہ بدر میں غیر حاضر رہا، اور نہ ہی میں نے سنت عمر کو ترک کیا ہے۔ جب یہ پیغام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے غزوہ احد میں فرار ہونے والوں کو معاف کر دیا ہے، تو اس پر آر دلانے کا کیا معنی؟ اور غزوہ بدر کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال غنیمت سے پورا حصہ دیا۔ ظاہر ہے حصہ اسے ملتا ہے جو جنگ میں شریک ہو، پس حکماً میری موجودگی ثابت ہو گئی۔ یہاں تک سنت عمر کا تعلق ہے تو اس کی نہ میں طاقت رکھتا ہوں اور نہ عبد الرحمن۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156، 57، 58، 156، 157، 158۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے جاتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں جیسے اعتقاد رکھنے سے منع فرما رہا ہے۔ یہ کفار خیال کرتے تھے کہ ان کے جو لوگ سفر یا لڑائی میں مارے گئے اگر وہ سفر یا لڑائی میں نہ ہوتے تو نہ مرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اعتقاد اس لیے ان کے دل میں پیدا کیا تاکہ مرنے اور قتل ہونے والوں پر ان کا افسوس اور حسرت بڑھ جائے۔ در حقیقت زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت اور قدرت کے بغیر نہ تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو موت آ سکتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کی عمر میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی تمام مخلوق پر محیط ہے، کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت اور موت اللہ تعالیٰ کی رحمت، عفو و درگزر اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہ اس فانی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص مرتا یا ختم ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جہاں اسے اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا، اور اگر برے ہوں گے تو اس کی سزا بھی بری ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سے لے کر 164، 159 to 164۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन ख़ौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ला यौमल क़ियामति सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि वमाअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर हुम दरजतुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लाफ़ी ज़लालिम मुबीन। तर्जुमा, बस सिर्फ अल्लाह की रहमत से आप नरम हो गए हैं उनके लिए, और अगर आप होते तुंद मिजाज सख्त दिल तो ये लोग मुंतशिर हो जाते आपके आसपास से। तो आप दरगुजर फरमाइए उनसे और बख्शिश तलब कीजिए उनके लिए और सिला मशवरा कीजिए उनसे उस काम में, और जब आप इरादा कर लें किसी बात का तो फिर तवक्कल करो अल्लाह पर, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से। अगर मदद फरमाए तुम्हारी अल्लाह ताला तो कोई गालिब नहीं आ सकता तुम पर, और अगर वो साथ छोड़ दे तुम्हारा तो कौन है जो मदद करेगा तुम्हारी उसके बाद। और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को, और नहीं है किसी नबी की ये शान कि ख़यानत करे, और जो कोई ख़यानत करेगा और ले आएगा अपने हमरा ख़यानत की हुई चीज़ को क़यामत के दिन, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म न किया जाएगा। तो क्या जिसने पैरवी की रज़ाए इलाही की उसकी तरह हो सकता है जो हकदार बन गया है अल्लाह की नाराज़गी का, और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ये बहुत बुरी पलटने की जगह है। लोग दर्जा बदर्जा हैं अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह ताला देखने वाला है जो वो करते हैं। यकीनन बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों पर जब उसने भेजा उनमें एक रसूल, उन्हीं में से पढ़ता है उन पर अल्लाह की आयतें और पाक करता है उन्हें और सिखाता है उन्हें कुरान और सुन्नत, अगरचे वो उससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। तफसीर फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह ताला अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर एहसान जतलाते हुए फरमाता है कि नबी के हुक्म की अताअत करने वालों और उसकी नाफरमानी से बचने वालों के लिए अल्लाह ताला ने नबी के दिल को नरम कर दिया। अगर वो अल्लाह की ये रहमत ना होती तो ये नरमी और शफकत ना होती। कतादा फरमाते हैं कि मसला है जिसको अहले अरब मारफा के साथ भी जिक्र करते हैं, जैसे इरशाद बारी ताला है फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम सूरह माइदा, और नकरा के साथ भी जैसे एन अमा कलीलुन। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना है जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया। और यह आयत करीमा अल्लाह ताला के इस इरशाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सूरह तौबा, तर्जुमा बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बरगज़ीदा रसूल तशरीफ़ लाया, तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना उसे ग्रां गुजरता है, तुम्हारी भलाई का बहुत ही ख्वाहिशमंद है, मोमिनों के साथ बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला और बड़ा रहीम है। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया कि बाज़ मोमिनों के लिए मेरा दिल इंतहाई नरम है। वलो कुन्त फज़्ज़न, यहाँ फज़्ज़न से मुराद सख्त कलाम है क्योंकि उसके बाद गलीज़ल क़ल्ब का लफ्ज़ है, यानी आप तंग मिजाज और सख्त दिल होते तो ये लोग आपको छोड़कर इधर उधर मुंतशिर हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको आपके इर्द गिर्द जमा कर दिया है और आपकी तबीयत को उनके लिए नरम कर दिया है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को पहली किताबों में देखा है कि आप ना तो तंग मिजाज हैं और ना सख्त दिल, और ना बाजारों में शोर करने वाले, और ना ही बुराई का बदला बुराई से देने वाले, बल्कि माफ़ करने वाले और दरगुजर करने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने इकामत फ़राइज़ का हुक्म दिया है, इसी तरह लोगों की दिलजोई का भी हुक्म दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आप अहले ईमान से दरगुजर फरमाइए, उनकी बख्शिश तलब कीजिए और उनसे इस मामले में मशवरा कीजिए। यही वजह है कि जब कोई मामला पेश आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा करते थे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो काम पूरी चुस्ती और दिल जमई के साथ करें। जैसा कि ग़ज़वा बदर से पहले
آپ نے ابو سفیان کے قافلے کی طرف پیش قدمی کرنے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمار تک لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، بلکہ ہم عرض کریں گے کہ آپ چلیے اور ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسی طرح آپ نے جنگ بدر میں لشکر کی قیام کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تو اکثر صحابہ نے مدینہ سے باہر مقابلے کی رائے دی اور آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سال مدینہ کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر ان گروہوں سے صلح کر لی جائے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ کی رائے مختلف تھی، اس لیے آپ نے صلح کی تجویز کو ترک کر دیا۔ اسی طرح حدیبیہ کے دن اس معاملے میں مشورہ کیا کہ کیا مشرکین کے گھروں پر حملہ کر دیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ان کی بات منظور کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر واقعہ پر تہمت لگی تو آپ نے فرمایا، مسلمانوں مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل خانہ کے بارے میں تہمت لگائی، قسم باخدا میرے علم میں میرے اہل خانہ نے کوئی برائی نہیں کی۔ فرمایا، میں اپنے اہل خانہ کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس طرح آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جدائی کے بارے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ الغرض آپ جنگ اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مشورہ کرنے کا حکم وجوبی تھا یا اختیاری امر تھا تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور وزیر اور مسلمانوں کے باپ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہاری رائے ایک ہو جائے تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس مشورے پر کاربند ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے تو وہ اسے مشورہ دے دے۔ فائزہ اعظم تھا، جب آپ کسی معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کریں تو پھر اس معاملے کو سر انجام دینے کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ان ینصرکم اللہ، یہ آیت کریمہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم سورہ ال عمران کی مثل ہے۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ مومنین کو صرف اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے ایک چادر گم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے گمان کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی چوری کی تہمت لگائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کا محبوب ہر قسم کی خیانت سے مبرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت کا ایک معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والے بعض قیدیوں کو تقسیم کر دے اور بعض کو نہ تقسیم کریں۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کہ خدا کی نازل کردہ چیز کو ترک کر دیں اور اپنی امت تک نہ پہنچائیں۔ یغلہ کی یا کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اس وقت معنی یہ ہوگا یہ مناسب نہیں کہ نبی کی ذات کے ساتھ خیانت کی جائے۔ قتادہ کا قول ہے کہ آیت کریمہ بدر کے دن نازل ہوئی جب آپ کے کسی صحابی نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کوئی چیز لے لی۔ ومن یغلل، اور یہ خیانت کرنے والوں کے لیے انتہائی شدید وعید ہے۔ متعدد احادیث میں بھی خیانت سے سخت منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت میں اس کے گھر کی 1 گز زمین پر قبضہ کر لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ہم والی بنائیں اگر اس کے پاس گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا لے، اگر شادی شدہ نہ ہو تو شادی کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو وہ خادم رکھ لے، اگر اس کے پاس سواری نہ ہو تو سواری رکھ لے، ان چیزوں کے علاوہ اگر وہ کوئی چیز لے گا تو وہ خائن شمار ہوگا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے بھی الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن چلاتی ہوئی بکری اٹھائے ہوئے آئے گا اور میرا نام لے کر مجھے پکارے گا تو میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ شفاعت متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں اسے بھی پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن بلبلاتا ہوا اونٹ اٹھائے ہوئے آئے گا اور میرا نام لے کر پکارے گا تو اسے بھی یہی کہوں گا، اور میں اسے بھی پہچانوں گا جو ہنہناتے ہوئے گھوڑے کو اٹھائے ہوئے آئے گا اور مجھے یا محمد کہہ کر پکارے گا تو میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت ابو حمید سعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ابن الطیبہ نامی شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ جب مال زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال آپ کے لیے ہے اور مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی عامل کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور مجھے ہدیہ میں ملا ہے، اگر یہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تو پھر دیکھتے انہیں کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز لے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو بلبلا رہا ہوگا، اگر گائے ہوگی تو ڈکار رہی ہوگی، اور اگر بکری ہوگی تو چلا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ ہمیں بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ امال کو ملنے والے تحائف بھی خیانت میں شمار ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو صرف امام احمد نے ہی اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، جب میں یمن کی طرف چل دیا تو مجھے پیغام دے کر واپس بلایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف اس بات کے لیے واپس بلایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم جو چیز لوگے وہ خیانت ہوگی، اور ہر خائن قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، بس اسی بات کے لیے تمہیں بلایا تھا، اب جاؤ اور اپنا فرض نبھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا جس میں آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی ہولناکیاں بیان کی، پھر وہی فرمایا جو گزشتہ حدیث میں گزر چکا ہے، اس کے علاوہ سونے چاندی کا بھی ذکر کیا۔ ایک روایت میں فرمایا اے لوگو اگر تم میں سے کوئی عامل بنے اور ہم میں سے کوئی ایک چیز چھپائی تو وہ خیانت ہوگی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہ بات سن کر سامنے لگ کے انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عامل بننے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی آپ کے فرمان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا آپ سنو، اگر ہم کسی کو عامل بنائیں اور اسے جو تھوڑا بہت ملے تو اسے چاہیے کہ وہ لے آئے، اور اس میں سے جو اسے عطا کیا جائے وہ لے لے، اور جس سے روکا جائے اس سے رک جائے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشہل کے پاس تشریف لے جاتے اور مغرب تک وہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے چلے، وقت چونکہ تنگ تھا اس لیے آپ تیز تیز قدم اٹھانے لگے، بکی کے پاس گزرے تو فرمانے لگے افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ میں نے خیال کیا کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی میں آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا بلکہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا، اس نے خیانتاً ایک چادر اپنے پاس رکھ لی، اب وہ چادر آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اونٹ کی پیٹھ کے چند بال لیے اور ارشاد فرمایا کہ اس میں میرا بھی وہی حق ہے جو تم میں سے کسی ایک کا ہے، خیانت سے بچو، خائن قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سوئی دھاگا یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو تو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قریب اور دور والوں کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رنج و غم سے نجات بخشتا ہے۔ اللہ کی حدود کو لوگوں پر نافذ کرو، خواہ وہ قریب کے ہوں یا دور کے۔ اللہ کے حکم کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو۔
ایک روایت میں فرمایا کہ مال غنیمت کی سوئی اور دھاگا واپس کر دو، کیونکہ یہ خیانت خائن کے لیے روز قیامت جہنم کی آگ بن جائے گی اور اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے عامل بنا کر بھیجا تو فرمایا، اے ابو مسعود، جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تجھے اس حال میں دیکھوں کہ تمہاری پیٹھ پر اونٹ بلبلا رہا ہو جسے تم نے خیانت سے حاصل کیا ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب میں نہیں جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ ابن مردویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک بھی نیچے جاتا رہے تو اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ خیانت سے حاصل کی ہوئی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خائن کو کہا جائے گا کہ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ جب انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شہید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چرا لی تھی۔ پھر فرمایا، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ میں نے یہ اعلان کر دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن انیس سے زکوٰۃ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات میں خیانت کرنے والوں کے بارے میں فرمان نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال غنیمت سے اونٹ یا بکری چوری کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ فرمان سنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجنا چاہا۔ فرمایا، اے سعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم بلبلاتے ہوئے اونٹ کو اٹھا کر لاؤ۔ حضرت سعد نے عرض کی، نہ میں یہ عہدہ لوں گا اور نہ ہی ایسا ہونے کا احتمال رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ حضرت صالح بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ رومیوں کے خلاف جہاد میں مسلمہ بن عبد الماجد کے ساتھ شریک تھے۔ ایک شخص کے مال سے کچھ خیانت کا مال نکلا تو انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا، میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کے سامان میں خیانت کا مال پاؤ اس کو جلا دو۔ راوی فرماتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کہ اسے سزا بھی دو۔ یہ سن کر مسلمہ نے اس سامان کو کھلوایا، اس میں قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اسے بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دو۔ علی بن مدینی اور امامہ بخاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ دارقطنی نے لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ صالح بن عبداللہ کا فتویٰ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور حسن بصری کا بھی یہی قول ہے کہ خیانت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا تمام سامان جلا دیا جائے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ اس کا سامان جلا دیا جائے، اسے غلام کی سزا سے کم کوڑے لگائے جائیں اور اسے مال غنیمت سے محروم کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہوریہ علماء کا مذہب اس کے برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خائن کے مال کو جلایا نہیں جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا لیکن اس کا سامان نہیں جلایا۔ زبیر بن ملک فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے کے لیے دیگر مصاحف کو جلانے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو اپنے مصحف کو چھپا سکتا ہے وہ چھپا لے، کیونکہ قیامت کے دن ہر آدمی وہی چیز لائے گا جو اس نے چھپائی ہوگی۔ پھر فرمانے لگے، میں نے 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ قرآن پڑھا ہے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی قرأت چھوڑ دوں؟ امام وقی نے بھی اس واقعے کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مال غنیمت آتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں میں منادی کر دیں کہ جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ لے آئے، پھر آپ اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ تقسیم کے بعد ایک شخص بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی لے کر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال غنیمت میں سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے بلال کی منادی نہیں سنی تھی جو 3 مرتبہ کی گئی؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو تم اس وقت کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس نے عذر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ہرگز نہیں سنوں گا، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ آؤ گے۔ افا من اتبع رضوان اللہ، جو شریعت خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا اور اس کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا اور اس کے دردناک عذاب سے بچنے کی سعی کرتا ہے،
وہ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اور جس کا روز قیامت جہنم ٹھکانہ ہوگا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی حکم ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، سورہ الرعد۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ افمن وعدنہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعنہ متاع الحیات الدنیا، سورہ القصص۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے بہت اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دیا۔ ہم درجات عند اللہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہاں اہل خیر و شر کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ ابو عبیدہ کا قول ہے کہ اہل جنت میں مختلف درجات ہوں گے اور اسی طرح اہل جہنم کے مختلف طبقات، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورہ انعام۔ ترجمہ: ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب آگاہ ہے، ان قریب ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، نہ تو کسی کی نیکی کو ضائع کرے گا اور نہ کسی کی برائی کو زیادہ، بلکہ ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی کی جنس میں سے ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ اس کے ساتھ گفتگو اور ہم نشینی کر کے فائدہ حاصل کر سکیں، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ روم۔ اس آیت کریمہ کا بھی یہی معنی ہے کہ تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ دوسرے مقام پر ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورہ الکہف۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ ہے۔ دوسری جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ فرقان۔ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے۔ ایک اور ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، سورہ یوسف۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی بستی والوں سے۔ ایک اور فرمان ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، سورہ انعام۔ ترجمہ: اے گروہ انس و جان، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ الغرض یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی طرف رسول انہی جنس میں سے بھیجے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہم کلامی اور بار بار سوال کر کے ان سے دین سیکھیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن حکیم کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے تاکہ ان کے دل شرک اور جاہلیت کی آلودگیوں سے پاک ہو جائیں، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔